إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ابھی گرمی شباب پر ہے، گرمی کی تمادت جان لیوا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے ٹھنڈا پانی میسر کیا ہے۔ اس نے کویت کی دھرتی پر ہمارے لیے اے سی کی سہولت میسر کی ہے، جس کی وجہ سے ہم آرام سے جی لے رہے ہیں، ورنہ اسی دھرتی پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ٹھنڈا پانی میسر نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اے سی تو کیا، کولر تو کیا، پنکھا تو کیا، گرمی سے بچاؤ کے لیے ہاتھ کا پنکھا بھی میسر نہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے سب سے پہلا سوال یہ کرے گا، الم نصح جسمک ونرویک من الماء البارد، کیا ہم نے تمہیں صحت مند جسم عطا نہیں کیا تھا اور ہم نے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ اور پھر یہ جو اللہ رب العالمین نے ایسی کی سہولت دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم آرام سے زندگی گزار لے رہے ہیں، اس لیے اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تو بڑا کریم ہے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں میں رکھا ہے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر گزاری کی تو ہم نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ گرمی کے اس موسم میں دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن کی ہولناکی کو یاد کریں۔ آج سورج ہزاروں میل دور ہے، لیکن اس کی گرمی قابل برداشت نہیں، لیکن اس دن کیا حال ہوگا جب سورج 1 میل کے برابر ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے پسینہ ٹخنوں کے برابر، کچھ لوگوں کے پسینہ پنڈلی کے برابر، کچھ لوگوں کے پسینہ گھٹنے کے برابر، کچھ لوگوں کے پسینہ کمر کے برابر ہوگا، اور کچھ لوگ اسی پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے یہ گرمی ہمیں یاد دلاتی ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ذرا غور کرو کہ اس دن کیسے بچ سکو گے، جو دن بچے کو بوڑھا بنا دینے والا ہے۔ ایک 7 سال کے بچے کا تصور کیجئے جو کل قیامت کے دن آئے گا۔ اس دن کی ہولناکی ہوگی، اس دن کی سختی ہوگی کہ اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس دن کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے اس کے بال جو کالے تھے سفید ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکی کو بھی یاد رکھنا ہے گرمی کی اس شدت میں۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں یاد رکھنا ہے جہنم کو۔ جی ہاں، جہنم کو۔ گرمی کیوں آتی ہے؟ گرمی کا ایک حسی سبب ہے جو سائنس بتاتی ہے، لیکن ایک شرعی سبب بھی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے الصادق المصدوق
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير۔ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کیا کہ اے اللہ، ہم میں کا بعض حصے کو کھاتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں سانس لینے کی اجازت دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دے دی۔ تم جو گرمی کا احساس پاتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، تم جو ٹھنڈی کا احساس پاتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ گویا کہ ابھی ہم جو گرمی کا احساس پاتے ہیں یہ دراصل جہنم کی یاد دلاتی ہے۔ جہنم کی یاد دلانے کے لیے گرمی آتی ہے، جہنم کی یاد دلانے کے لیے ٹھنڈی بھی آتی ہے، کیونکہ جہنم میں جہاں گرمی کا عذاب ہوگا وہیں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے بچوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ انتظام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کون سی جہنم؟ جس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 حصے میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ کیا یہ آگ جلانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ آگ جلانے کے لیے کافی تھی، لیکن جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جہنم کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ لوہار کے پاس سے گزرتے ہیں، لوہار کی بھٹی کو دیکھتے ہیں تو اس بھٹی کو دیکھ کر کے جہنم کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے۔ حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ غسل خانے میں جاتے ہیں اور کھولتا ہوا پانی، گرم پانی دیکھتے ہیں تو جہنم میں جہنمیوں کو جو کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا اس پیپ کو یاد کرتے ہیں تو ایمان والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ دنیا میں جیتے جی آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع سے منافقین نے کہا تھا کہ گرمی میں مت نکلو، اللہ رب العالمین نے جواب دیا، قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ گرمی کی شدت سے قیامت کے دن کی ہولناکی کو یاد کریں، جہنم کی تپش کو یاد کریں، اور پھر یہ ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اطاعت کے کاموں میں پیچھے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اگر 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے، اور 3 مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شأبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.